اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے خود پسندی کے حوالے سے، اور خود پسندی کو عجب بھی کہا جاتا ہے، اردو میں نرگیسیت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو بہت سے نام ہیں۔ اچھا، ان تمام ناموں کے اثرات ہم شخصیات پر بھی دیکھتے ہیں، اور خود پسندی جو ہے، ویسے تو شاعر نے کہا کہ انکساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اگر عزت، دولت، شہرت، صحت، حسن و جمال، مال و اسباب، اختیار و اقتدار، ان تمام چیزوں سے یا ان میں سے کسی ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کسی کو، تو وہ جو ہے خود پسندی کا شکار نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب میں جیسا ہوں، میرا منصب جیسا ہے ویسا منصب کسی کا نہیں ہے، میرے سوشل اسٹیٹس جیسا ہے ویسا کسی کا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی تمام دی ہوئی نعمتوں کو، یعنی کہ منعم حقیقی جو ہے اس کی عطا کردہ تمام نعمتوں کو وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہ گردانتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ جناب جو ہے وہ فقیر ہی کی طرف سے اس کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اس میں بڑا کمال ریاکاری نظر آتی ہے، لیکن اس میں وہ چیز بھی نظر آتی ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یعنی کہ خود پسندی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ چیز عام ہو جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز تیزی سے معاشرے میں سرایت کر رہی ہے افراد میں، اور اسی لیے ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو گیپ بڑھ رہا ہے، جو ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود کو اور اپنے تمام اس منصب کو اور تمام چیزوں کو وہ کسبی سمجھ رہا ہے کہ میں نے حاصل کی یہ چیزیں، جبکہ یہ تمام چیزیں فنا ہو جانی ہیں، یا اللہ اگر کسی امتحان میں مبتلا کر دے تو ویسے ہی وہ تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اس کے حوالے سے قرآن میں کیا احکامات ہیں، اس حوالے سے احادیث کریمہ میں کیا کچھ آیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے پہلے مہمان عالمی شہرت یافتہ ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو قرآنی علوم کے حوالے سے بہت ہی ماشاءاللہ معروف شخصیت ہے، اور حال ہی میں میری پہلی ملاقات ہے حج بیت اللہ کے بعد، حج اکبر کی آپ کو سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز ایک ایسے عالم دین جو بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں اور اس کی تعلیمات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے حج کی مبارکباد اور دعاؤں کی بھی میں نے درخواست کی آپ کے جانے سے قبل، اور اس میں بھی آپ نے ہمیں یاد رکھا، اور بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی آپ کو جب میسیج کیا میں نے تو وہاں سے بھی آپ نے دعائیں عنایت فرمائی، اس کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر رئیس بھائی، اور بہت بہت شکریہ۔ بہت خوشی کی بات ہے، آج پہلی ملاقات، اس کے بعد حج بیت اللہ کے بعد ایسا ہے کہ ہم سب ساتھ جائیں۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے ماشاءاللہ جن کے اطلاع مذاق کراچی، پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، دینی علوم کے حوالے سے بہت دسترس رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے ابلاغ کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو ہمارے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے برادر محترم حضرت علامہ امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ حرمین شریفین کی زیارت آپ کو ہوئی، اور آپ نے پاکستان کو، ہم سب کو وہاں یاد بھی رکھا، دعائیں بھی کی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے آپ کو، آپ کے گھرانے کو بھی، اور ایک دو دن نہیں ماشاءاللہ 32 دن قیام حرمین طیبین کے چہرے پر ماشاءاللہ نہیں، وہ تو ماشاءاللہ وہ سارا نور پہلے بھی ہے، لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ حضرت کا کچھ معاملہ اتنا اچھا ہے، قبولیت کا ہے کہ جب ارادہ فرماتے ہیں ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں، بلاوا آ جاتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا، خود پسندی کے حوالے سے علامہ مفتی صاحب کہ قرآن کریم میں جو احکامات ہیں میں چاہتا ہوں اس پر کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ بہت بہت شکریہ، قبلہ رئیس بھائی آپ کا یہ بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ ہم سب ساتھ جائیں، آمین اللہ، انشاءاللہ وہاں کی حاضری کے مزے لیں۔ آمین اللہم۔ اچھا، جو آپ نے خود پسندی کی بات کی، جسے ہم اصطلاحاً عجب بھی کہا کرتے ہیں،
اچھا، اس کی جو تعریف علماء نے فرمائی ہے نا، وہ یہ کی ہے کہ ہر چیز میں اپنی تعریف چاہنا، یعنی اپنا کام، اپنی بات، اپنے معاملات کو ہمیشہ منوانا کہ بس یہی ہے، یہی جو کچھ ہے یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ۔ جی جی۔ اور کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو بیچ میں سے اپنا ذکر لے آنا، جیسے کہتے ہیں کہ اپنی سواری گھسیڑ دینا کہ میں بھی اس میں تھا، میں بھی تھا۔ جی، تو اسے عام طور پر عجب بھی کہتے ہیں، خود پسندی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، کوئی نیک کام کرتے ہوئے نا، تھوڑا سا ہم اس کو ڈیفائن کر لیں۔ نیک کام کرتے ہوئے کوئی دیکھے تو ہماری یہ خواہش ہو کہ مجھے کوئی بندہ دیکھے تو نیک کام کرتے ہوئے دیکھے اور مجھے کسی برائی میں ملوث نہ دیکھے، تو وہ چیز بالکل الگ ہے۔ اچھا، ہاں، حدیث سے پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ جو نیکی پر خوش ہو اور برائی پر اس سے افسوس ہو تو فرمایا کہ وہ مومن کامل ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، جب ریاکاری کی بات آئی تو یا رسول اللہ، ہمارے دل میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی عجب نہیں، کوئی خود پسندی نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کوئی ہمیں دیکھے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، تو فرمایا کہ یہ عجب نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ واہ واہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو یہ کہا ہے کہ قد افلح من تزکا، بے شک، کہ تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، ظاہر باطن کی پاکیزگی اختیار کر لی، وہ کامیاب ہوا۔ یہ تو فرمایا، سبحان اللہ، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ نیک بننے کے بعد اپنے آپ کو نیک کہو، یہ بھی منع ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک مت گردانو۔ جی جی، یہ بڑے وضاحت کے ساتھ اللہ کے العالمین نے حکم دے دیا ہے کہ اپنے آپ کو نیک مت سمجھو۔ وہ ایک روایت ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، دعائیں کر رہا تھا، ایک گناہگار اس کے پاس آ گیا، تو اب اس شخص نے تھوڑی سی دوری اختیار کی۔ اچھا، اس شخص کے اوپر بادل سایہ فگن تھا، تو اس گناہگار نے کہا کہ یار میں تو گناہگار ہوں، میں جاتا ہوں اس کے پاس، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت میں سے کچھ حصہ مجھے مل جائے۔ اس کی نیت کچھ اور تھی، وہ گیا تو اس نے کہا گناہگار آ گیا، بھاگو یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہوں کی نحوست مجھے لے ڈوبے۔ حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب وہ شخص دور ہوا تو بادل اس سے ہٹ کر گناہگار کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ گناہوں سے نفرت ہے، گناہگاروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، گناہگاروں کو قریب کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، ایک تو یہ نا کہ اپنے ہر کام کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ آپ کو معاشرے میں کئی لوگ نظر آئیں گے، اپنی کوئی ان کی علمیت کی بات نہیں کرے گا، لیکن وہ خود اپنی علمیت کی بات کریں گے، اپنی تعریفات کریں گے۔ اچھا، آپ کسی کا ذکر کر رہے ہوں گے نا تو فقیر بھی یہ کرتا ہے، ہر چیز میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کریں گے۔ کمال ریاکاری ہے۔ جی جی جی، ہاں، فقیر بھی رات کو اٹھ کے تھوڑا سا نوافل پڑھ لیتا ہے، تہجد پڑھ لیتا ہے، کبھی تہجد قضا نہیں، اور کبھی غرور نہیں کیا اس پر۔ تو یہ باتیں خود پسندی کے زمرے میں ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ خود پسندی جو ہے نا، یہ ایک ایسا کبھی عمل ہے، ایسا کبھی عمل ہے کہ جو نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے، نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی میں نے حدیث پاک پڑھی کہ جب ایسے شخص کو دیکھو کہ جو اپنے آپ میں خوش رہنے والا ہو، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہو اور اپنی نیکیاں، اپنے اعمال بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہو، تو فرمایا کہ اس شخص سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ اس لیے کہ وہ خود تو تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اگر آپ اس کی صحبت میں گئے تو آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے اور آپ بھی تباہی کے دہانے پر آ جائیں گے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جن لوگوں نے کچھ کیا ہے لیکن بیان نہیں کرنا بھائی، بیان نہیں کرنا۔ تحدیث نعمت کے لیے، ترغیب کے لیے لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور ہر چیز کا یوں سمجھ لیں کہ وہ دولہا بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم۔ فرمایا کہ یہ گمان کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ جو اور پسند کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بیان کی جائیں، ان کی تعریفات کی جائیں جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں، جو کیے نہیں، اور اس پر جو ہے نا وہ دولہا بننے کو تیار ہے، گھوڑے پر سواری کو تیار ہے کہ ہم نے کیا ہے۔ ایسے لوگ بہت ملیں گے آپ کو
بالکل آپ کہیں گے کہ قبلہ یہ سارا آپ کا فیض ہے تو وہ ہنسیں گے آگے سے، ہاں میرا فیض ہے. قبلہ یہ فلاں کام آپ نے کیا ہے کیا بات ہے. تو قبلہ یہ فلاں کام آپ نے کیا، تو وہ بھی چپ رہیں گے، ہنسیں گے، اور فقیر نے مسکراہٹ مسکراہٹ بھی ایسی ہوگی کہ سارا کام انہوں نے کیا مزید ہے تعریف کر دیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ جب کیا ہو اس کو بیان کرنا یا اس پر عجب منع ہے، جب نہیں کیا اس پر تو کتنا بدرجہ اولا منع ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. بہت اچھی بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے ہمارے معاشرے کے ان کرداروں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بات فرمائی کہ جو عام طور پر ہم دیکھتے تو ہیں، لیکن کچھ کہنا سوء ادب محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں جناب آپ ایسی بات کر رہے ہیں، آپ سے توقع نہیں تھی، ہم نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے ایک ادب بھی ہوتا ہے اور ایک جو معاشرے نے مقام دیا ہے جس حوالے سے بھی بہرحال اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ اس کے محرکات کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا محرکات اور اسباب ہوتے ہیں خود پسندی کے. اس پر ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، خیر مقدم ہے. آپ کا خود پسندی آج موضوع ہے اور اس کے حوالے سے علامہ قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی. اور اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خود پسندی کے محرکات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم. بعد حمد و صلات کے برادر محترم حضرت علامہ امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس خوبصورت پیرائے میں خود پسندی کے نفسیاتی پہلو کا تجزیہ کیا ہے اور اس کو کتاب و حکمت کی بنیاد پر سامنے رکھا ہے، وہ ماشاءاللہ انہی کا خاصہ ہے اور بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اپنے بہن بھائیوں سے قرآن کریم کی کچھ آیات کے حوالے سے بات کروں. جی بسم اللہ بسم اللہ. قرآن کریم سورۃ الروم میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی. اللہ. جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے. صرف 2 آیات پر اکتفا کروں گا، موضوعات پر اور بھی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ خود نمائی، خود پسندی یا خود وارفتگی، نرگسیت یا اپنی ذات میں گم ہونا، سر آئینہ و پس آئینہ اپنے آپ ہی کو دیکھنا اور انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرنا اور پھر اپنی ذات میں ایسا گم ہو جانا کہ نہ بڑے کی عزت رہے اور نہ حکمت کی بات کوئی کرے تو اس کو سننے کی طرف دھیان ہو اور نہ ہی کتاب و سنت کی طرف توجہ ہو کہ قرآن کیا پکار کے کہہ رہا ہے، محراب و ممبر کس طرف توجہ دلا رہے ہیں، سب کو فراموش کر دے اور وہ یہ شخص سمجھے کہ نہیں، میں اگر حکمراں ہوں تو بس عدل میرے پاس ہے، تاجر ہوں تو میں جو کچھ عام لوگوں کو کھلاؤں گا بس وہی کھانا ہوگا اسے، چاہے اس میں ملاوٹ ہو، غلاظت ہو، کچھ بھی ہو. اور اگر میں استاد ہوں تو میں بددیانتی کروں، کچھ بھی کروں، لیکن بس. تو یہ خیانت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہ تکبر کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہ دکھاوے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہ دھوکے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جس کو خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، اور یخادعون اللہ کے لفظ میں بھی آتا ہے یہ. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے یہ. قبلہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت پیغام بیان فرمایا اس کو. میں تو انہی کی بات کو آگے لے کر چل رہا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس پہ. اب یہ بیماری ہے یہ. اب جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص صرف اپنی ہی بات کو حق اور سچ سمجھے، بقیہ سب کا رد کر دے. تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. تو اس نفسیاتی بیماری کا علاج کرنے کے لیے، معاشرے کا علاج کرنے کے لیے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی اس معاشرے کے غلط رسوم کو انہوں نے رواج دیا ہے یا اس کو پروان چڑھایا ہے وہی اصل میں ان کا دین ہے اور وہی حقیقت ہے، حالانکہ وہ توہمات تھے، حقائق نہیں تھے. تو جو دین کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے انکساری، تواضع،
دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اور جو شخص سامنے گفتگو کر رہا ہے پہلے اس کی بات کو سن لینا، یہ آپ کو کردار مصطفیٰ میں یہ نظر آئے گا. کیوں کہ وہ آئینہ انسانیت ہے، اور اس آئینہ انسانیت میں ہر ایک کا چہرہ نظر آتا ہے. اور حضور تو ایسے شفیق ہیں، ایسے رحیم ہیں، ایسے کریم ہیں اور رؤوف و رحیم ہیں کہ آپ تو کسی کو شرمندہ نہیں کرتے. لیکن یہ خود نمائی کا فرد یہ تو بنا ہی اس لیے کہ وہ دوسرے کو شرمندہ کرے. لیکن رؤوف و رحیم کیا کرتے ہیں کہ پیار سے بلاتے ہیں، محبت کے ساتھ اصلاح فرماتے ہیں. اسی لیے حضور کی تمام احادیث آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں ان تمام بہن بھائیوں سے جن کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں، دین اسلام سے نہیں ہے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دین اسلام کی تمام احادیث و قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں. کہیں بھی کسی انسان کی توہین نہیں کی گئی ہے. بالکل کسی معاشرے کے واقعے کو بیان کر دیا گیا اور سبب بیان کیا جس کو کہتے ہیں کاز آف ایکشن لیگل لینگویج میں، کہ یہ ایسا کیوں ہوا. لیکن اس میں کسی قوم کی تذلیل مناسب مقصود نہیں تھی بلکہ اصلاح مقصود تھی. آج ہمارے ہاں ہم واقعات کو بیان کرتے ہیں کسی کی ذلت کے لیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے واقعات بیان کیے، افراد کی بات کی، چھوٹی سے چھوٹی مثال، اور قرآن نے کہا ہے نا کہ اللہ کو تو کوئی شرم ہی نہیں ہے اس کے اندر مثالیں بیان کرنے میں. اور ساری مثالیں بیان ہوئی ہیں. اس میں مقصود اصل کیا ہے؟ مقصود اصل یہ ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ تم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. فرعون نے تکبر کیا، ریاکاری کی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ غرق ہوا. انبیاء کے جتنے اقوام نے توہین کی، انبیاء کے توہین کرنے والے ہمیشہ ذلت کا شکار ہوئے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا خود احتسابی کے ذریعے اپنے آپ کی گرفت کریں، بجائے اس کے کہ یہ نہ کہے کہ یہ فلاں برا ہے، یہ فلاں برا ہے. دوسرے میں تلاش نہ کرو برائی، اپنے اندر تلاش کرو خود احتسابی. اب خود احتسابی کب ہوگی؟ جب خود نمائی ختم ہوگی. خود نمائی تو خود احتسابی اور خود نمائی یکجا نہیں ہو سکتی. کیا بات، بہت اچھا. اور یہ پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں میں کہ نفاق کی بنیادی شکل ہے خود نمائی. یہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ منافق ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی بہت ساری پہچان موجود ہے، احادیث موجود ہے. اس میں کس طرح سے وہ گفتگو کرتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے، کیا کرتا ہے. اس میں یہ منافق جو ہے کہ درک اسفل کے لوگ ہیں. کسی کی دل آزاری کرنا، زبان سے نقصان پہنچانا، تو یہ نفسیاتی بیماری ہے. اس پر بہت کچھ لکھا گیا. اگر میں مغربی معاشرے کی بات کروں تو مغربی معاشرے میں جن لوگوں نے کام کیا ہے نفسیات پر، ان کا یہ خیال ہے کہ معاشرے کی تباہی کی بنیادی جو اکائی ہے وہ تکبر سے شروع ہوتی ہے، خود نمائی سے شروع ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے سے تکبر نکال دیا جائے اور تربیت ہو جائے تو وہاں پر احترام بھی آ جاتا ہے، اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور سوشلائزیشن، اس کا نام وہ سوشلائزیشن دیتے ہیں، ہم اسپریچول ریلیشن شپ کہتے ہیں اس کو. روحانی رشتہ بنتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہوتی ہے. بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے اس کی وجوہات اور محرکات کے حوالے سے خود پسندی کیوں کر ہو جاتی ہے اور اس کے جو نقصانات اس کے حوالے سے بھی ارشادات فرمائے. اچھا قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، حضرت خود پسندی اگر دینی امور میں نہ ہو، دنیاوی امور میں ہو، تو اس کے کیا کیا نقصانات، ممکنہ نقصانات کیا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ فرمائیے. اچھا، یہ کوشچن جو ہے نا بڑا زبردست ہے کہ دینی امور میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. تو یاد رکھیں کہ دینی امور ہوں یا دنیاوی امور ہوں، گناہ ہے. گناہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عجب یعنی خود پسندی ایک منفی قدر ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ آپ کے دنیاوی معاملات میں ہو یا دینی معاملات میں ہو، وہ منفی ہی رہے گی، وہ کبھی بھی مثبت نہیں ہو سکتی. جیسے جھوٹ ہے نا، جھوٹ ہے. تو کیا مطلب یعنی دینی معاملات میں بولنا جائز نہیں ہے اور دنیا میں بول سکتے ہیں دنیاوی معاملات میں؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک ہمگیر مذہب ہے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جو یوں سمجھ لیں کہ ہمیں پلے سے باندھنی چاہیے کہ یہ ایک بیماری ہے. اگر دور حاضر میں تھوڑی سی سائنس اور زیادہ ریسرچ کرے تو واقعی ایک بیماری ڈائگنوز ہوگی اور اس کا علاج بھی ڈاکٹر بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیاوی طور پر کسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں چاہے مذہبی لوگ ہوں، ہر ایک کو اپنے اپنے انداز سے، جو مخلصین ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا،
میں ایک عوام الناس کی بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے کہیں نہ کہیں بیماری لگی ہوئی ہے. اچھا جس کو لگی ہوئی ہوتی ہے نا, مثال کے طور پر آپ کو نزلہ ہے تو محسوس ہو رہا ہے, آپ کو بخار ہے محسوس ہو رہا ہے, یہ بیماری محسوس نہیں ہوتی, یہ اصل بات ہے, ہاں یہ فیل نہیں ہوتی. اچھا جس کو لگی ہوئی ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے بیماری لگی ہوئی ہے. اب مثال کے طور پر آپ دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں, کوئی شخص اگر یعنی برین کانشیس ہے, اچھی بات ہے, ہم اس پر کوئی وہ نہیں کرتے, گھڑی, جوتے, کپڑے یا ٹوپی پہنتا ہے یا جیکٹ پہنتا ہے یا ویسٹ کوٹ پہنتا ہے, کوئی چیز بھی, یار یہ تو میں ہمیشہ اچھی برانڈ کی پہنتا ہوں, کوئی بھی ہو نا, میں یار یہ فالتو چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ بھی خود نمائی ہے, یہ بھی خود نمائی ہے. اچھا اسی طریقے سے یار میں جو ہے نا یہ پانی جو ہے نا میں صاف پیتا ہوں, میں گندا پانی نہیں پیتا, حالانکہ صاف پانی سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے, میں یار وہ منرل واٹر پیتا ہوں, ہاں مجھے وہ لا کر دو. یہ ہر طبقے کے لوگوں میں, چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو. ہاں کوئی بیمار ہے اور جس کو ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہوا ہے, ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ آپ فلاں پانی پئیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہاں پر میں بات کر رہا ہوں خود نمائی کی, ایک یہ انداز ہے. اچھا مذہبی لوگوں میں بھی ہے, مثال کے طور پر جب تک میرے القابات نہیں لگیں گے مجھے چین نہیں آئے گا. آپ نے تو نام ہی ٹھیک نہیں. ہاں اب میرے نام کے, میں اپنے اوپر رکھ کر کہہ رہا ہوں نا, میرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام ہے, اس کے القابات مجھے ہضم ہی نہیں ہوں گے کبھی. اچھا کوئی لقب نہ ملے تو الحاج لگا دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور جس نے مطلب بہت زیادہ حج کیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لغوی اعتبار سے یہ الحاج صحیح نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھا بتائیں گے, الحاج تو بنتا ہی نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پر آپ نے 2 سے زیادہ حج کیے, آپ الحاج کہلائے, تو وہ ایک واقعہ ہے نا کہ 2 مسافر جا رہے تھے, تو آپ کا نام کہا حجی فلاں, کہا آپ کا نام کہا نمازی فلاں, بولا یہ نمازی فلاں یہ کیا نام ہوتا ہے, تو کہا مجھے بتائیں کہ آپ نے حج کتنی مرتبہ کیا, کہا 1 مرتبہ, کہا آپ نے 1 مرتبہ حج کیا, حاجی کہلائے, میں دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, نمازی نہ کہلاؤں میں, تو یہ بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ان چیزوں پر غور کر کے ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ کہ اگر ہمارے اندر بھی اس طریقے سے کوئی منفی رویہ پایا جاتا ہے, یعنی دیکھیں کوئی بڑا آدمی ہے نا, وہ کبھی بھی ڈائریکٹلی کسی پروگرام میں نہیں جائے گا, پہلے پروٹوکول جائے گا. اچھا اسی طریقے سے وہاں پہنچ کر بتانا مجھے کہ محفل کیسی چل رہی ہے, فون کرنا, میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں, نہیں محفل کیسی چل رہی ہے, گاڑی سے تمہیں بتاؤں گا مجھے آنا ہے نہیں آنا, وہاں سے لوگ کم ہو تو مجھے نہیں بلانا, لوگ زیادہ ہو نا تو میں طرح 3-4 بندوں کے ساتھ جاؤں گا, تو خود نمائی ہوگی. ذرا میرے پروٹوکول نظر آئے کہ بھائی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاکت اس شخص پر کہ جو یہ چاہے کہ میں کہیں پر جاؤں اور لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں. ہاں آپ نہیں چاہتے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ان کی محبت, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو لہٰذا ہمیں اس منفی رویے کو ختم کرنا چاہیے. دنیاوی معاملات میں کہوں کہ مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے, لیکن خواتین کی عادت کیسی, جہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی خاتون نے اپنے بچے کی تعریف کر لی, میرا بچے کی تعریف کریں, تو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ کرے. جناب اگر چند خواتین بیٹھی ہوئی تو 1-2 کہیں گی ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ ایسی کسی ماں نے آج تک کی نہیں ہے. اچھا وہی بچہ آ کر بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے تو شرمندہ کو کہتی نہیں, وہ ذرا کبھی ہو جاتا ہے, کبھی اس طرح ہو جاتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, خیر مقدم ہے آپ کا. آج جو موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہمارے معاشرے کا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے گرد و پیش نظر آ رہی ہیں جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس بات میں جب علماء حضرات بیان فرماتے ہیں تو ایک اصلاحی انداز ہوتا ہے, اور جب علماء اور اسکالرز جب اس بات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں تعلیمات کو, تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں کیا کیا چیزیں خرابیاں ہیں. اچھا خوشامد پسند شخص جو خود پرست ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نرگیسیت جس میں ہوتی ہے, اپنے آپ کو ہی سب سے بہتر سمجھتا ہے, اس میں ایک تو وہ خوشامد پسند ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے خوشامدی جو ہے میرے دائیں بائیں گرد و پیش رہیں جناب, میری خوشامد کرتے رہیں, جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ حقیقت شناسی سے دور نظر آتا ہے, یعنی کہ جو اصل سچویشن ہوتی ہے اس سے بالکل نابلد ہوتا ہے. کیا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ ایک بات عرض کروں, قبلہ برادر محترم امجدی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے بہت ہی خوبصورت معاشرتی جو پیرامیٹرز ہیں ان کے مسائل پر ان کے نفس پہ ہاتھ رکھ کر بات کی ہے. یہ جو تعریف ہے نا یہ تباہ کر دیتی ہے, اور تعریف اس اعتبار سے تباہ کرتی ہے کہ پہلے تو جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پہ میں یہ بات کہوں گا بعض اوقات
جو سرکاری افسران ہیں یا بڑے تاجر ہیں یا بڑے نامور لوگ ہیں، ان کی تو تباہی کا باعث بنتے ہی بنتے ہیں، لیکن یہ تعریف کبھی کبھی اپنے ارد گرد جو قریبی لوگ ہیں ان کی چھوٹے چھوٹے مفادات کی وجہ سے پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس کو ذرا سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعریف صرف اللہ اس کے نبی کے لیے ہے، بقیہ تعریف سب بیکار ہے۔ اگر تعریف واقعی دنیاوی کام دیتی تو پھر جو امام بصیری ہیں پھر وہ نبی کریم کی تعریف نہ کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر وہ دنیاوی بادشاہوں کی تعریف کر کے سب کچھ مل جاتا۔ تو پتہ چلا کہ بادشاہوں کی تعریف کرنے والا بھی جو ہے نا وہ اصل میں نبی کی تعریف جب تک نہیں کرتا، اللہ کی تعریف نہیں کرتا، وہ کچھ نہیں ملتا۔ تو تعریف صرف اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پہلے یہ بات اچھی طرح کی۔ ہم تو سب فنا کے لوگ ہیں، کس چیز پہ اترانا؟ گریڈ 21 22 24 یہ 21 22 یا کروڑ پتی ارب پتی بننا، اور سارا کچھ قبرستان میں جا کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ملنا نظر آئے گا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا قبرستان جاؤ، جب قبرستان جاتے ہیں نا تو تکبر ختم ہو جاتا ہے، خود نمائی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں تعریف کرنے والے، صاحب آپ تو آسمان سے اترے ہیں، ان سے بچیں، کیونکہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، ایسی یہ تعریف، یہ جھوٹ اور یہ جھوٹے جو کہنا چاہیے کہ تعریفی الفاظ اور قصیدے، یہ افسران کو یا ان لوگوں کو جن کو اللہ نے وسائل عطا فرمائے ان کو کھا جاتے ہیں، اور یہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ دوسرا، علم پر کس چیز کا تکبر کیا تھا نا، تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، کیا تھا نا یہ شیطان نے، عزازیل نے کیا تھا، تو کہاں تباہ ہوا وہ؟ آج لعنت ہی لعنت پڑ رہی ہے۔ تو تکبر کرنے والا خودنمائی کے معاملات میں جا کر اس حد تک گر جاتا ہے وہ کہ اسے سکون نہیں آتا کہ جب تک لوگ کھڑے نہ ہو جائیں، جب تک حضور قبلہ آپ تشریف لائیں گے لائیں بلائیں، بلکہ سرزنش کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ تم نے وہاں انتظام صحیح نہیں کیا، لوگوں نے پروٹوکول ٹھیک نہیں دیا۔ جناب میں ہو کر آ گیا وہاں سے، بڑا افسوس ہوا۔ نہیں میں جب آؤں تو یوں ابھی جو آپ فرما رہے تھے، یہاں یہ ہے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب تکبر آئے گا، خودنمائی آئے گی، تو قدم بھی بڑے تکبر کے ساتھ اٹھیں گے، اور وہ تکبر کے ساتھ جب زمین پہ آپ چلیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس عہدہ آئے نا تو ساتھ ہی ساتھ روزانہ یہ کوشش کیجئے کہ اس عہدے کی جو ذمہ داریاں جس کو آپ کہتے ہیں جاب ڈسکرپشن، اس پر توجہ رکھتے ہوئے کریں کہ کیا واقعی میں نے اس عہدے کے مطابق کام کیا۔ آپ اگر عدلیہ میں ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں نے واقعی وہ انصاف کیا جس انصاف کا تقاضا تھا۔ اگر آپ معاشرے کی کوئی اور کارآمد ایسے فرد ہیں جس کے پاس وسائل ہیں، جو بھی منصب ہے، خود احتسابی اگر ہم میں آ جائے، بہت اچھی بات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کا عکس ہم میں آ جائے گا، تو عمر بن عبدالعزیز کا فیض ملے گا۔ اور اگر یہ نکل جائے تو معاشرے کے اندر یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ ہوٹر اور یہ گاڑیاں آگے چلنی اور پیچھے چلنی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لا چلے گا بنجارا، کچھ نہیں ملتا۔ قبروں پہ جانے والا بھی کوئی فاتحہ کرنے والا، جن کے لیے ہم چھوڑ جاتے ہیں نا یہ دولت، رشوتیں لے کر اور یہ بڑے پیسے کما کر بلڈنگیں کھڑی کر کے رشوت کی، اور اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم قرآن کے بھی مجرم بن رہے ہیں، اللہ کے بھی مجرم بن رہے ہیں، اور جن اولادوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم، وہ پیسہ رقص و سرود کے اندر، شراب و شباب میں وہ گوا رہے ہوتے ہیں، تو قبر پر قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کو اللہ کے لیے، مسجدوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے وقف کر جائیے، بہت اچھی تو بات۔ یہاں بھی ثواب ہے، وہاں بھی ثواب ہے، اور خود نمائی کی بیماری سے آزاد ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کے اور نبی کے سچے پیار کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بات تو ہے کہ یہ جو عجب ہے یا خود پسندی ہے، اسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری ہی سے تعبیر فرمایا ہے، یہ بیماری ہے۔ تو کیا فرمائیے گا مفتی صاحب، اگر یہ چیز مزاج میں انسان کی ممکن ہے کسی کے اندر فطری طور پر موجود ہو، اگر یہ چیز ہے موجود اور اس کا کوئی بھی مظاہر اس میں سے اگر نظر آ رہا ہے کسی شخص میں، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیسے اس سے دور رہا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے فرمائیے۔ دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ہم نے یہی بات کی تھی کہ روحانی بیماری تو ہے ہی ہے، احیاء العلوم میں بھی اسے روحانی بیماری قرار دیا ہے، قلب کی بیماری ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ سائنس ذرا اور تحقیق کرے گی تو یہ دنیاوی طور پر بھی بیماری ڈائگنوز ہو جائے گی، اس کے سمٹمز بھی جو ہے نا سائنس بیان کرے گی کہ کسی میں اگر یہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا علاج کروائے۔ ایسے بہت سے لوگ ہمیں معاشرے میں مل جائیں گے۔ اچھا ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جو غریبوں کے ساتھ بہت اچھا پیش آتے ہیں، ہمیشہ آپ انہیں اخلاق کا پیکر آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن جہاں دنیاوی طور پر کوئی تکبر کرنے والا آ جائے تو اس کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہو جاتا ہے۔
جسے ہمارے بزرگوں کا معاملہ رہا ہے، غوث اعظم کا معاملہ، خواجہ صاحب کا معاملہ، کہ کوئی بادشاہ اگر آ جائے متکبر تو اس کے سامنے انہوں نے جو ہے سختی کا اظہار فرمایا. کیوں؟ فرمایا کہ تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر کرنا یہ صحیح ہے. واہ واہ، ٹھیک ہے نا. پھر وہاں پر یہ اصول لاگو نہیں ہوگا، وہاں پر استثناء ہے تاکہ اسے سبق سکھایا جائے کہ تو اس لائق نہیں ہے، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ بڑی ایک یوں سمجھ لیں کہ نچوڑ ہے. یہ ساری چیزیں جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، پھر میں نے بیان کی، ان ساری باتیں، یہ ساری باتیں کرنے والا، ان کو اپنانے والا، وہ سمجھتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے؟ اس لیے کہ شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے یہ سارے کام صحیح ہیں. وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، بالکل، لیکن اس کا کام اچھا نہیں ہوتا. تو اس کا ہم یوں سمجھ لیں کہ معیار کیسے قائم کریں گے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں تھوڑا سا اپنی نیکیوں کو اجاگر کروں، یا جو کام میں نے نہیں کیے وہ کام بھی میں پروپیگنڈے کے ذریعے بیان کروں، تو سمجھ جائیں کہ آپ شیطان کے درگاہ میں آ رہے ہیں. ہٹ جائیں پیچھے، ہٹ جائیں پیچھے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو لم تذنبوا خشیت علیکم، فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھے تم پر خوف ہے کہ تم اس سے بڑا گناہ کرو گے، اور وہ عجب ہے، خود پسندی. اچھا، اس میں دوسری بات، دوسرا علاج کیا ہے؟ ایک تو میں نے بتا دیا کہ جب ایسا خیال آئے، ایسی ارادے ہوں موصوف کے، تو فوراً پیچھے ہٹ جائے. اچھا، دوسرا یہ کہ کسی کی تعریف ہم سے نہیں سنی جاتی. ٹھیک ہے نا. جو اپنی تعریف کرے گا، حضرت فقیر تو یہ کر کے چھوڑ چکا ہے، فقیر نے تو کتنا کیا ہے. یہ کوئی کہے گا اب لوگ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. اچھا، کسی کے متعلق ہوگا کہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے، بڑے نوافل، تو حضرت وہ میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ. اچھا، کسی نے بہت بڑا کام کیا تو میں نے بھی یہ کام کیا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ اپریسیشن جو ہے نا، یہ ہم سے مفقود ہو چکی ہے. حوصلہ افزائی، دوسروں کی تعریف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. جب آپ عادت ڈالیں گے اور اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ رد عمل کے طور پر، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، تو ری ایکشن کے طور پر آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، لوگ آپ کی بھی عزت کریں گے. ورنہ اگر آپ اپنی تعریف میں ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں گے اور آپ سے بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ کوئی اگر آپ سے مشورہ لے نا، کہ یہ مشورہ، تو اپنی کہانیاں سنانا نہ بیٹھ جائیں کہ یار میں نے یہ کیا تھا، تو میں نے وہ کیا تھا، میں نے بڑی تکلیفیں جھیلی، یہ وہ، یہ نہ کریں. آپ اس کو سیدھے سادے طریقے سے اچھا مشورہ دے دیں اور اپنی خود نمائی سے باز آئیں. یہ چند ایسے طریقے اگر آپ اپنا لیں، حوصلہ افزائی، اور جب اپنے دل میں خیالات ہیں فوراً پیچھے ہٹ جائیں، لا حول شریف پڑھ کے اس سے ہٹ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کرنے والا ان چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا آپ پیغام دیجیے گا اس وقت؟ ظاہر ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے ARYQ TV اس قسم کی موضوعات کو پروگرام میں شامل کرتا ہے تاکہ معاشرے کی، فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرہ ظاہر بہتر ہو جائے گا. کیا پیغام دیجیے گا اس حوالے سے؟ برادر محترم نے اور آپ نے ماشاءاللہ ساری گفتگو میں ایک ہی بات کہی ہے، اور وہی میں کہوں گا کہ جو عمل ہم کریں وہ اللہ اس کے نبی کی رضا کے لیے ہو، خیر کا عمل. بہت اچھی بات. اور دوسری بات یہ کہ جو نیکی ہم کر گئے اسے جتلائیں نہیں. صحیح. تیسری بات یہ کہ چاہے تھوڑا سا کریں لیکن وہ خالصتاً لوجہ اللہ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ جو وسائل ہمیں ملے ہیں، ہم نے جس طریقے سے حاصل کیے، ہم کوشش کریں کہ جو ضرورت مند ہے اس تک پہنچ کر اسے ہم یہ بتلائیں کہ تم بہتر کیسے کر سکتے ہو، تم کیسے جا سکتے ہو، تم اپنے بچے کو پڑھاؤ گے تو کیسا اعلیٰ مسابقتی امتحان پاس کر کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے بچہ. تو یہ نہیں کہ ہر راز کو دل میں رکھ کر اور قبر میں چلے جائیں، لوگوں تک، معاشرے تک خیر کو پہنچائیں. اور پھر اپنے عمل پر، جو خیر کا، اچھائی کا عمل ہے، اس پر تکبر کرنے کے بجائے اللہ کے حمد و ثنا کریں. اچھی بات. اور ساتھ ہی ساتھ انکساری کو اس طرح سے اپنائیں کہ یہ نہیں کہ انکساری میں صرف اس لیے کروں کہ لوگ یہ کہیں کہ جی کتنا دیکھو منکسر المزاج، کتنا اچھا آدمی، اور اندر جا کر بیوی کو گالیاں دے رہا ہوں، بچوں کو مار رہا ہوں اور بدتمیزی کر رہا ہوں لوگوں. یعنی قول و فعل میں تضاد نہ ہو، منافقت نہ ہو. تو یہ بہت اچھی بات. عجب سے نکلنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے ذات سے انصاف کرو، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، آج بہت اچھے موضوع پر، عجوب کے موضوع پر، خود پسندی کے موضوع پر، نرگیسیت بھی جسے کہا جاتا ہے،
بہت سے. اچھا اس کی بہت ساری اقسام بھی ہیں, مختلف اقسام ہیں, مختلف شخصیات میں ہم اس کی مختلف اقسام دیکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہی سامنے آئی کہ جو یہ کر رہا ہوتا ہے یعنی خود پسندی, اسے اس بات کا بالکل وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا, جبکہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور بنیادی طور پر یہ شیطان کی طرف سے ڈالا ہوا وسوسہ ہوتا ہے کہ جو اسے خود نمائی پر ابھارتا ہے لوگوں کے سامنے. اس میں ایک یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہوتا ہے کہ جناب میں ایسا ہوں, آپ اس طرح کے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اور ویسے بھی دوسروں کی عزت اور ان کی حرمت کا بہت زیادہ ہمارے دین نے جو ہے تعلیمات دی ہیں. اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اپنی اصلاح کے لیے کوشش کریں کہ ایسے پروگرامز دیکھیں, خود بھی اپنی اصلاح کریں, اور آپ کے جو سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں, اہل و عیال ہیں, بچے ہیں, ان تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ یہ بہت بری بات ہے, تاکہ معاشرے کی اصلاح کا ایک پہلو سامنے آ سکے. کل انشاءاللہ آداب گفتگو پر ہم پروگرام کریں گے. کل بھی ہمارے ساتھ علماء حضرات تشریف فرما ہوں گے, اور ان سے کوشش کریں گے سوالات کے ذریعے اس موضوع کو ڈسکرائب کیا جائے اور کوئی پیغام ایسا آپ تک پہنچ جائے جو آپ کی زندگی میں اصلاح کا ذریعہ بن جائے اور معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی کام ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.